بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں معراج کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے وہ آپ کو براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، اور یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکے سے ہجرت کر کے آپ نے یہیں آنا ہے۔ اس کے بعد وہ براق پر پھر سوار ہوئے۔ براق کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے، تو آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ انہوں نے بتایا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا، انہوں نے اسی میں قیام کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی براق پر سوار ہو گئے اور مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، جہاں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے انتہائی بینی بینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت قدے میں ریشم، سونا، چاندی ہوں گے، شہد، دودھ اور شراب کے کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت اس میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوگا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ معراج کی رات انبیاء سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کا حال یہ دکھایا گیا کہ آپ دوزخ کی وادی میں پہنچے۔ وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیر اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا کے دوسرے ہیبت ناک بہت سارے سامان بہت بڑھ گئے ہیں میری گہرائی میں، اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے۔ اس آواز کو سن کر اور اس کی پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بدنیت، بدماش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم خوش ہو گئی۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے 2 نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا ایک کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ پھر جبریل وہی رہ گئے۔ ایک سیڑھی کے ذریعے آپ کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ یہاں آپ نے سلیل اقلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے قلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ آپ آگے تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے تخت پر پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے جبریل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی
اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ اکبر! میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی: اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام انبیاء کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کر کے کم کروائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ معراج کی اصل خصوصیت ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم سفید آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ لہٰذا معراج کا یہ واقعہ عجیب اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں ہی پورا ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ انتہائی تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔